بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، ہر حاجت پوری ہوں گی اس عمل سے۔ عمل بڑا ہی پاورفل اور بڑا ہی مجرب ہے۔ آپ کی ہر قسم کی ہر جائز حاجت آپ کی پوری ہوں گی۔ آپ اگر قرض دار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرضہ حل ہو جاوے، یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جتنے بھی مالی مشکلات ہیں وہ حل ہو جاوے۔ آپ نے اگر کوئی گھر نکالا ہے، کام شروع کرا ہے، اس کا کام نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو آپ اس عمل سے کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کو شادی کرنا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ اس سے کر سکتے ہو۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی ازمودہ اور بہت آسان ہے۔ اس عمل کو ایسے کوئی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر کتابوں میں ملتا ہے، اور مفسرین لوگ جو بڑے بڑے پائے کے جو عامل ہیں، ان کا تجربے میں نماز فجر کے بعد آیا ہے۔ تو آپ اس عمل کو نماز فجر کے بعد ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ چاہے آپ مسجد میں کریں یا کمرے میں کریں۔ لیڈیز اپنے کمرے میں کر سکتی ہے، مرد حضرات مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، جو امام ہے وہ حجرے میں کر سکتے ہیں، یا جو اپنے کمرے میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس جس جگہ پہ کر رہے ہو جگہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، اور اچھی خوشبو لگاوے۔ لیڈیز کریں گے تو لیڈیز خوشبو نہیں لگائیں گی۔ اس سے یعنی آپ کی جتنے بھی پیسے سے تعلق، جتنے بھی پیسے سے مالی مشکلات ہے، یا آپ کی اور کوئی حاجت ہے، ایسا کوئی مشکل کام آ چکا ہے جو نہیں ہو رہا ہے، آپ اگر اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ پھر کام ہو جائے گا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کر کے کہ آپ عمل کو پڑھتے رہے، زمین پھٹے اور آپ کے لیے خزانہ باہر نکل جاوے، کیونکہ اس معیار پہ پہنچنے کے لیے اتنی ریاضت ضروری ہے، اور ہم اتنے اللہ والے ہیں ہی نہیں۔ ہمارے گناہ کس قدر ہے اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ اس معیار کا اور اس ریاضت کا ہونا ضروری ہے، جب جا کر کے وہ چیزیں ہوتی ہے۔ سمجھے، یہ چیزیں بہت مشکل سے آتی ہے، سمجھے، لیکن آپ اگر اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے اللہ رب العزت آپ کے جتنے بھی پرابلم ہے، جتنے بھی مسئلے ہیں، اس کو حل کرتے جائیں گے، اور آپ کو سکون عطا کرتے جائیں گے، آپ کو ٹینشن فری کرتے جائیں گے۔ بس اللہ کی ذات کے اوپر آپ یقین رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کریں۔ اور یہ عمل جو ہے اس میں اعظم کا ہے۔ اس میں اعظم بولے تو بہت پاورفل چیز ہوتی ہے اور بہت بہترین چیز ہوتی ہے۔ آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ ابھی طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد ہی کریں، وہی بہتر ہے۔ ایسے تو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو، کوئی بھی ایک ٹائم بناویں، لیکن زیادہ تر تجربے میں جو آیا ہے وہ نماز فجر کے بعد آیا ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد اس عمل کو کریں۔ اول و آخر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم، یعنی درمیان میں آپ کو 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، اور اول و آخر آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ واپس سے بول دوں، اول و آخر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درمیان میں یعنی بیچ میں آپ کو یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے 1000 مرتبہ۔ پھر جب آپ نے اس طریقے سے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ کو اللہ رب العزت سے آپ کو دعا کرنا ہے، یعنی آپ نے جس چیز کے لیے اس عمل کو کیا ہے اس بارے میں اللہ رب العزت سے آپ کو دعا کرنا ہے کہ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اور جس چیز کے لیے بھی، جس حاجت کے لیے بھی، یا کوئی کام کے لیے، یا کوئی مسئلے مسائل کے لیے، آپ جس مسئلے مسائل کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ عمل کے اختتام پہ یعنی عمل کے ختم کے بعد آپ کو اللہ سے وہی چیز مانگنا ہے آپ نے جس چیز کے لیے عمل کیا ہے۔ بس اتنا سا ہی عمل ہے، لیکن عمل بڑا ہی پاورفل ہے۔ پھر سے بتا دو، اول آخر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ کو 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ کو دعا کرنا ہے۔ آپ کو جس کام کے لیے بھی آپ نے اس عمل کو کیا ہے، اس کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے، اسی ایک ہی مقصد کو یا ایک ہی کام کو، جس کام کے لیے بھی آپ عمل کر رہے ہو۔ عمل کے بعد یعنی عمل ختم ہوئے بعد اللہ رب العزت سے آپ رو رو کر کے دعا مانگیں۔ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جس چیز کے لیے آپ عمل کر رہے ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کا کام ہو، وہ اللہ رب العزت سے رو رو کر کے دعا مانگیں۔ اور پھر اس عمل کو آپ کو کب تک کے کرنا ہے، اس میں کوئی دن متعین نہیں ہے، جب تک کہ آپ کو کامیابی نہیں ملتی، چاہے وہ 3 دن میں ملے، یا 10 دن میں ملے، یا 11 دن میں ملے، یا 21 دن میں ملے۔ جس دن میں بھی آپ کو کامیابی مل جائیں گی، اس دن آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہو۔ یا اگر آپ کی روٹین لائف میں آپ اس عمل کو پکڑ لیتے ہو، کر لیتے ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہیں گی، کوئی مسئلے مسائل باقی نہیں رہیں گے، کوئی حاجت آپ کی باقی نہیں رہیں گی، سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے، سمجھے۔ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہو آپ اس عمل کو کرو،
پھر سے بتا رہا ہوں، اس میں کوئی دن متعین نہیں ہے، جب تک کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، جس چیز کے لیے آپ عمل کر رہے ہو جب تک کہ آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تب تک کہ آپ کو عمل کرنا ہے، اور اس کو نوچندی جمعرات وغیرہ کسی چیز کی دخل نہیں ہے، آپ کسی بھی دن سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہو۔ بس یہی کچھ عمل تھا، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں، ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں۔ اگر کوئی عمل کرنے والا بن جاوے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے۔ اور آپ لائک کریں، آپ لائک کریں گے تو چینل مضبوطی کی طرف جائے گا۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔